بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پچھلی دو کلاسز سے ہم چیپٹر نمبر 8 پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پچھلی دو کلاسز میں سمپل مشینز کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ امید ہے کہ وہ لیکچرز آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے اور اس میں جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ آج بھی ہم چیپٹر نمبر 8 سے متعلق کی گفتگو کریں گے اور اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے آج some definitions of chapter number 8. Okay, let's start today's class. Today we are going to study some definitions of chapter number 8. The first one definition is effort. کیا کہا میں نے؟ Effort. Effort is the amount of force that is applied to do work. Effort is the amount of force that is applied to do work. Effort force کی مقدار کو کہتے ہیں جو کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے۔ Effort force کی مقدار کو کہتے ہیں جو کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنا اسکول بیگ اٹھانا تھا، آپ نے اسکول بیگ اٹھایا اور کندھے پر لٹکا لیا یا دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، تو وہ طاقت، وہ قوت جو آپ نے بیگ کو اٹھانے میں استعمال کی یا بیگ کو لے کر چلنے میں استعمال کی، اسے کیا کہیں گے؟ ایفرٹ۔ کیا کہیں گے؟ ایفرٹ۔ میں نے کیا بتایا؟ ایفرٹ کیا ہے؟ ایفرٹ وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے یا استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو اپنا بیگ اٹھا کر کہیں لے جانا ہے یا آپ کو اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھانا ہے اور اسے کبرڈ میں لے جا کے رکھنا ہے یا اس جگہ لے کر جانا ہے جہاں اسے آپ رکھتے ہیں، تو آپ نے بیگ کو اٹھایا اور اس کو لے کر چلے، تو یہ جو آپ نے یہاں فورس استعمال کی ہے، جو قوت آپ نے استعمال کی ہے، وہ کیا کہلائے گی؟ ایفرٹ۔ کیا کہلائے گی؟ ایفرٹ۔ اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح؟ تو آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ نے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور اسے سالن میں لگایا اور اس کے بعد اسے منہ میں رکھا، تو لقمہ توڑنے میں اور اسے سالن میں لگانے میں اور اسے منہ میں رکھنے میں جو آپ نے فورس استعمال کی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ایفرٹ۔ کیا کہلائے گی؟ ایفرٹ۔ اوکے، تو ایفرٹ سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ہم قوت استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایفرٹ۔ اوکے، اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک۔ کام۔ کام کیا ہوتا ہے؟ پہلی بار سن رہے ہیں نا؟ What is the distance that a machine moves when a certain force applied on it? Work is the distance that a machine moves when a certain force applied on it. کام کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی کسی بھی مشین کے اوپر فورس لگائی جاتی ہے، کسی بھی مشین پر جب فورس لگائی جاتی ہے تو اس سے جو بھی آپ کو ڈسٹینس کور ہوتا ہے، جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ورک یا کام۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ سائیکل پر بیٹھ گئے، اس کے پیڈل پر آپ نے قوت لگائی تو سائیکل کیا ہوگا؟ آگے بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو سائیکل آگے بڑھی ہے نا، وہ سائیکل کا کام ہے، ورک ہے۔ آپ نے اس کے اوپر فورس لگائی، پیروں سے طاقت لگائی، اس پر قوت لگائی، اور ٹھیک ہے، آپ نے پیروں سے اس پر قوت لگائی اور سائیکل آگے بڑھ گئی۔ سائیکل ایک مشین ہے، وہ آگے بڑھ گئی، تو اس نے جو فاصلہ طے کیا وہ اس کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ورک ہے۔ کیا ہے؟ ورک۔ تو ورک سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاور۔ پاور کو اردو میں کہتے ہیں طاقت۔
ٹھیک ہے. کیا ہے پاور؟ پاور از دا اماؤنٹ آف ورک. کیا ہے؟ پاور از دا اماؤنٹ آف ورک ڈن بائی اے مشین ڈیورنگ اے سرٹین پیریڈ آف ٹائم. پاور is the amount of work done by a machine during a certain period of time. کوئی بھی مشین ایک مخصوص وقت میں، ایک مقررہ وقت میں، ٹھیک ہے، certain period of time، ایک مخصوص وقت میں جو کام کرتی ہے وہ اس کی پاور کہلاتی ہے. کیا بتایا میں نے؟ کوئی بھی مشین ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں جو کام کرتی ہے وہ اس کا کیا کہلاتی ہے؟ پاور. جیسے میں نے آپ کو یہاں سائیکل کی مثال دی تھی ورک میں، تو سائیکل اگر یہ نوٹ کیا جائے کہ سائیکل نے 1 منٹ میں کتنا ورک کیا تو وہ سائیکل کا کیا کہلائے گی؟ پاور. آپ کار میں بیٹھے، کار کو اسٹارٹ کیا، کار کو چلا دیا، کار چلنے لگی، یہ کیا ہے؟ ورک. کیا ہے یہ؟ ورک. اور کار نے 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کیا وہ اس کا کیا کہلائے گا؟ پاور. کیا کہلائے گا وہ؟ پاور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ بتاؤں، کوئی بھی مشین مخصوص ٹائم میں جو کام کرتی ہے وہ اس کا پاور کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ پاور. اوکے چلیں اب بات کرتے ہیں فورتھ ڈیفینیشن. فورتھ ڈیفینیشن ہے میکینیکل ایڈوانٹیج. کیا ہے؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. میکینیکل ایڈوانٹیج is the extra force that is gained by using simple machine. Mechanical advantage is the extra force that is gained by using simple machine. جب ہم کوئی سمپل مشین استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے سمپل مشین استعمال کرتے ہیں تو اس مشین کے استعمال کی وجہ سے جو فورس ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کا میکینیکل ایڈوانٹیج. کیا کہلاتی ہے؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. کوئی بھی مشین استعمال جب کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا فورس ہمیں حاصل ہو جاتی ہے وہ اس مشین کا کیا کہلاتی ہے؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. مثال کے طور پر آپ نے لکڑی کو کاٹنا ہے. لکڑی کاٹنے کے لیے ایک سمپل مشین استعمال ہوتی ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ ویج. ویسے تو مشین اب کلاڑی استعمال نہیں ہوتی، اب تو باقاعدہ گرائنڈر یا کٹر استعمال ہوتے ہیں نا، کٹر سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں. لیکن اب مثال دے رہے ہیں ابھی فی الحال آپ کو کون سی؟ کلاڑی کی. ویج استعمال کر رہے ہیں آپ لکڑی کاٹنے کے لیے. تو لکڑی آپ کیونکہ ہاتھ سے اسے اگر کاٹنا چاہیں تو وہ کٹ جائے گی، ہاتھ سے تو نہیں کٹے گی، وہ آپ کو اسے 2 پیسز میں کنورٹ کرنا، اس کے لیے آپ کو بہت قوت لگانی پڑ جائے گی. لیکن آپ کلہاڑی سے اسے کاٹیں گے تو جلدی سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو کلہاڑی استعمال کر کے جو کام ہم نے جلدی حاصل کر لیا وہ کلہاڑی کا کیا کہلائے گا؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. کیا کہلائے گا؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. اب ہم نے کلاڑی کو استعمال کیا تو ہماری فورس بڑھ گئی نا، کلاڑی کو ہم نے استعمال کیا، ہماری فورس بڑھ گئی اور کام جلدی ہو گیا. تو یہ جو ایکسٹرا فورس ہمیں استعمال ہو گئی ہے نا کلاڑی استعمال کرنے سے، یہ کیا کہلائے گی؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. آپ کسی چیز کو پیسنا چاہتے ہیں، گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر اسے ہاتھوں سے پیسیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی. آپ نے اس کے لیے گرائنڈر استعمال کیا، گھروں میں جو ہوتے ہیں منسر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال کیے گرائنڈر، اس کے اندر اس چیز کو ڈالا، بٹن دبایا، وہ پس گئی. وہ ایک مشین ہے نا. تو آپ نے اپنی طاقت جو ہے وہ صرف بٹن دبانے پہ استعمال کی اور مشین نے
اس کام کو کر دیا، ساری قوت اس کی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے وہ کام کیا. وہ جو ایکسٹرا فورس مشین سے حاصل ہوئی ہے نا ہمارا ہاتھ استعمال کرنے سے، تو وہ اس کا کیا کہلائے گی؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. یعنی کسی بھی مشین سے ہمیں جو اضافی قوت مل جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ میکینیکل ایڈوانٹیج. بات سمجھ میں آئی؟ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ایفرٹ، ورک، پاور اینڈ میکینیکل ایڈوانٹیج. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے، اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ کو ان تینوں ڈیفینیشنز کو یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تینوں ڈیفینیشنز کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کے سوالات میں بھی شامل ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز میں بھی شامل ہیں. ابھی آپ اسکول کھلنے والا ہے، اسکول آئیں گے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا امتحان ہوگا تو اس میں یہ چاروں چیزیں شامل ہوں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اسے یاد کرنا ہے. صحیح؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید گفتگو کریں گے اسی چیپٹر سے متعلق. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.